انسانوں کے نام افزار ریحان، پاک ہند تعلقات اور نواز شریف۔ پاکستان اور ہندوستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے اپنے خطوں میں بیٹھے بارڈر کے اس پار پھول یا بارود برساتے رہتے ہیں۔ لمبی چوڑی چھوڑنے والوں کی بھی کمی نہیں، لیکن اگر آپ دونوں اطراف ہر دو خطوں پر ریسرچ کرنے والوں کی تلاش کریں تو آپ کو سخت مایوسی ہوگی۔ شاید ہمارے یہاں مغرب کی طرح اس نوع کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ دوسروں کے متعلق اتنی جانکاری لو کہ آپ انہی میں سے ایک دکھنے لگو۔ جو لوگ ایسی صلاحیت حاصل کرتے ہیں شاید وہی لارنس آف عربیہ جیسا شاندار یا جاندار رول ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے من مارنے اور سچی لگن کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ SCO کانفرنس میں انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ کچھ بھارتی صحافی بھی پاکستان آئے، جن کی خواہش پر لاہور میں ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ نواز شریف نے ان سے جو گفتگو کی اس پر کئی صحافیوں کو کچھ حیرت بھی ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے انڈیا واپس پہنچ کر اپنی رپورٹ میں کیا ہے کہ 3 مرتبہ منتخب ہونے والے پردھان منتری نواز شریف نے مودی جی کی تعریف کی اور پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے مودی کے متعلق جو منفی باتیں کی تھیں ان پر نواز شریف نے تنقید کرتے ہوئے کہا انہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس سے پاکستان اور انڈیا کے بگڑے تعلقات میں سدھار کی بجائے مزید خرابی آئی۔ دونوں ملکوں اور پڑوسیوں کے لیڈروں کو ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر بہتر شبدوں یا لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے۔ انڈین صحافیوں کی رپورٹس کے مطابق نواز شریف نے کہا کہ انڈین فارن منسٹر کی پاکستان آمد اچھی شروعات ہے۔ ہم نے پچھلے 75 برس کھو دیے ہیں، اب ہمیں اگلے 75 برسوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے، اس لیے ہمیں اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ دونوں طرف اگرچہ گلے شکوے ہیں، لیکن ہمیں ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ بات ایسے ہی آگے بڑھتی ہے اور جاری رہے تو ختم نہیں ہوتی۔ اگر پرائم منسٹر مودی خود پاکستان تشریف لاتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ میں بھارت سے تعلقات کے بارے میں بہت مثبت سوچتا ہوں۔ نریندر مودی کے دورہ لاہور سے متعلق نواز شریف نے کہا کہ وہ ایک خوشگوار سرپرائز تھا۔ وہ چاہیں گے کہ پرائم منسٹر مودی باضابطہ طور پر دوبارہ پاکستان کا دورہ کریں اور ہم نے دھاگے کو جہاں چھوڑا تھا اس کا سرا وہیں سے اٹھانا ہوگا۔ میں نے تو تعلقات ٹھیک کرنے کی بارہا کوشش کی ہے، لیکن اس میں بار بار خلل ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نواز شریف نے 1999 میں واجپئی کی لاہور یاترا کا بڑے ریکارڈ کے ساتھ تذکرہ کیا، جن کے واپس لوٹتے ہی یہاں کارگل کی جنگ چھیڑ دی گئی۔ اس موقع پر اپنے والد کے ساتھ بیٹھی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے واجپئی اور مودی کے دوروں کو یاد کرتے ہوئے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی بھارت کا دورہ کرنا چاہتی ہوں، خصوصاً بھارتی پنجاب کا، جس پر ساتھ بیٹھے نواز شریف نے کہا صرف پنجاب ہی کیوں، آپ ہماچل، ہریانہ اور دیگر ریاستوں میں بھی جائیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تجارت، سرمایہ کاری، صنعت اور سیاحت جیسے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے کافی امکانات ہیں۔ اس طرح انہوں نے کرکٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور کہا کہ وہ پرجوش خواہش رکھتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے۔ کئی انڈین صحافیوں کو نواز شریف کی یہ باتیں سن کر حیرت بھی ہوئی، کیونکہ ان میں سے بیشتر پاکستانی سیاست کے اندر کی اصلیت کو نہیں جانتے۔ انہیں نہیں معلوم کہ نواز شریف نے اپنی صلح جوئی کی سوچ رکھنے پر بارہا کتنی بھاری قیمت چکائی ہے۔ وہ نواز شریف کے بھائی کو بھی شاید ویسا ہی پرائم منسٹر سمجھ رہے ہیں، جبکہ اصلیت میں وہ بھائی ضرور ہے، مگر نواز شریف کی مطابقت میں نہیں بلکہ طاقت کے دیگر مراکز سے ہدایات لیتا ہے۔ ممبئی حملوں میں ملوث اجمل قصاب کے بارے میں جب نواز شریف نے اصلیت واضح کی تھی تو اسے ان کے خلاف چارج شیٹ بنا کر خوب اچھالا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملاقات میں جب ایک صحافی نے کشمیر میں 370 کے حوالے سے سوال کرنا چاہا تو نواز شریف نے اشارہ کرتے ہوئے اسے منع کیا اور کہا کہ ان مسائل پر بات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے لیے حکمت اور طریقے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس وقت دو طرفہ تعلقات نچلی سطح تک گرے پڑے ہیں، ہر دو ممالک کے ہائی کمشنرز دہلی اور اسلام آباد میں نہیں ہیں، بد اعتمادی کا برا حال ہے، تجارت تقریباً بند ہے۔ اس ابتری کے باوجود یہ خوشکن امر ہے کہ SCO میں جے شنکر کے آنے سے ہلکی سی بہتری کے آثار ابھرے ہیں، جیسے کہ بھارت نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ عالمی تنظیم برکس میں شمولیت کے لیے پاکستان کی حمایت کرے گا۔ واضح ہے کہ اگر کوئی ایک رکن مخالفت کر دے تو یہ ممبرشپ نہیں مل سکتی۔ پاکستان نے عرصہ دراز سے اس میں شمولیت کی درخواست دے رکھی ہے۔ اس کا سمٹ اجلاس روسی شہر کازان میں ہو رہا ہے، جس میں پرائم منسٹر انڈیا نریندر مودی بھی شریک ہیں۔ اس طرح تجارتی حوالے سے بھی بھارت سے درآمدات میں
ان مہینوں 5% اضافہ ہوا ہے۔ 2023 میں یہ حجم 2 کروڑ 23 لاکھ ڈالر تھا، جو اس سال 2 کروڑ 33 لاکھ رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی بدحالی کا یہ عالم ہے کہ نگران دور کے 6 ماہ میں 840 ارب کا قرضہ لیا گیا تھا، جبکہ موجودہ حکومت اپنے 6 ماہ میں 5552 ارب روپے کا قرضہ اٹھا چکی ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے درویش کے کانوں میں انڈین ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ جی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو انہوں نے بانڈی پورہ کے کشمیری انتخابی حلقے میں پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے ادا کیے تھے کہ ہم کشمیر کو ترقی دینے کے لیے رقوم بھیجتے ہیں، جبکہ آپ لوگ دوسری طرف سے اس ترقی کو فنا کرنے کے لیے آتنکوادی بھیج دیتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگوں کو دوسرے دیشوں سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ یہ وتیرہ چھوڑ دیں، اچھے ہمسائے بن کر اچھے تعلقات قائم کریں، تو انڈیا آپ کو IMF سے طلب کردہ پیکج سے کہیں زیادہ بڑا مالیاتی امدادی پیکج فراہم کر سکتا ہے، جس سے آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ راج ناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ میں اپنے تمام پاکستانی دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات رکھ کر آپ لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ آئیے ہم بھائیوں کی طرح مل کر اچھی ہمسائیگی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ افسوس ہمارے میڈیا میں ان خوبصورت احساسات کو بھی نیگیٹو اسلوب میں پیش کیا گیا، حالانکہ یہ کتنی بڑی سچائی ہے۔ انڈین پرائم منسٹر پنڈت نہرو کہا کرتے تھے کہ پاکستان کوئی غیر تو نہیں، میرے وجود کا حصہ ہے۔ گریٹ آرٹسٹ دلیپ کمار کہا کرتے تھے، تقسیم تو سیاستدانوں کی بنائی ہوئی سیاسی لکیر ہے، میں دونوں کو الگ ممالک نہیں سمجھتا، یہ تو ہماری ایک ہی دھرتی ہے۔ پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں کہ ہمیں مسابقت غریبی مٹانے میں کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اور معاملے میں۔ دوسری طرف پاکستانی سیاستدانوں میں پاک بھارت دوستی، امن اور بھائی چارے کے لیے نواز شریف کی خدمات سب سے بڑھ کر ہیں۔ انڈین پترکاروں کو کیا معلوم کہ نواز شریف کو بارہا اس انسان نواز اپروچ کی کتنی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے، مگر پھر بھی ان کی ہمت ہے کہ وہ سلامتی اور سچائی کی راہ پر پورے عزم کے ساتھ گامزن ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے 75 برس امن، بھائی چارے اور دوستی کے ہوں گے، بشرط یہ کہ ہم اپنی اداؤں پہ غور کرتے ہوئے 370 جیسے ایشوز کو چھیڑنا ختم کر دیں، اور جو ہے اسی پہ کانے رہ کر اپنے مسائل اور اپنے عوامی دکھوں کا مداوع کریں۔